دنیا کا کوئی ولی نہیں ہے جس نے علی کا گھڑا نہ بھرا ہو۔ دنیا کا ہر ولی مولا علی کے دروازے پہ آتا ہے تو اسے ولایتیں ملتی ہیں۔ یقیناً ہمیں اس پرچم کی تعظیم کرنی ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اسے جھومنا ہے، مگر علی کے پرچم سے تو جو ہوا آتی ہے وہ علم کی ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، ہو نہیں سکتا کوئی مولا علی کا چاہنے والا ہو اور وہ علم سے دور ہو۔ مولانا، میں نے اپنی کانوں سے خود حضرت آیت اللہ مصباح یزدی، ایک بہت بڑے دانشور اور فلسفی گزرے ہیں، پچھلے سالوں ان کا انتقال ہوا، ان سے میں نے اپنے کانوں سے ان کے درس میں شامل تھا، شریک تھا، فلسفے کے استاد تھے۔ ان سے میں نے خود سنا کہ وہ آسٹریلیا گئے اور کسی شہر کا وہ نام لے رہے تھے، میرے ذہن میں اس وقت غلط نہ لے دوں اس لیے میرے ذہن میں یقین نہیں ہے کہ کون سے شہر کی بات کر رہے تھے، میں خود ہو کر آیا ہوں بہت سارے علاقوں میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے شوق تھا کہ لائبریری دیکھوں، جا کر جہاں بھی جاؤں تو لائبریریوں کو جا کے دیکھوں، تو مجھے لے گئے ایک ایسی لائبریری میں جس لائبریری کے اندر صرف اور صرف اخلاقیات پر مشتمل کتابیں، مینرز پر، اخلاقیات پر، تہذیب پر، جی، اچھے انداز اور طور طریقوں پر، فلاں اچھا، پھر اس میں تھیسز، مقالے، مثلا افریقہ والوں کے مینرز اور اخلاقیات کیا ہیں، ہندوستان والوں کے اخلاقیات کیا ہیں، صرف اخلاقیات پر کتابیں۔ کہتے ہیں اس لائبریری کے اندر میں وزٹ کر رہا تھا کہ اس کے بالکل ہال کے بیچ میں ایک میز کے اوپر شیشے کے باکس میں کھلی ہوئی کتاب رکھی تھی۔ تو کہنے لگے ہم وزٹ کر رہے تھے، بار بار اسے دیکھ سامنے آ رہی تھی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس لائبریری میں سب سے زیادہ جو بڑی کتاب ہوگی، معتبر کتاب ہوگی، وہ انہوں نے لائبریری کے باکس میں علیحدہ سے رکھ دی ہے۔ پھر کہنے لگے، پھر مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے یہ عیسائیوں کی کوئی مقدس کتاب ہو، لیکن طالب علمانہ کھوج، طالب علمانہ ذوق، کہنے لگے میں نے لائبریرین سے پوچھ لیا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ کہنے لگے یہ نہج البلاغہ ہے، علی کی کتاب۔ مولا علی کی کتاب، نہج البلاغہ، مینرز پر، اخلاقیات پر، تہذیب پر لکھی گئی کتاب۔ میں جناب بسان صاحب کے بیٹے سے بھی کہوں گا، فرزند سے بھی، کہ آپ اس خط کو ضرور پڑھیں جو مولا علی نے مصر کا گورنر بناتے ہوئے حضرت مالک اشتر کو لکھ کے دیا کہ گورنروں کو کیسا ہونا چاہیے، افسران کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور راجیو گاندھی نے اسے ہندوستان میں چھپوایا، جنرل جہاندار خان نے پاکستان میں چھپوایا، جنرل ضیاء نے اپنے زمانے میں چھپوایا، نواز شریف صاحب کے زمانے چھپوایا گیا، زرداری صاحب کے کچھ لوگوں نے پچھلے دنوں چھپوایا، عمران خان نے پچھلے دنوں اس کو چھپنے کے لیے اپنے اداروں کو کہا اور وہ تیار بھی ہم نے کر کے دیا انہیں، یعنی اس لیے کہ حکمران، اور پھر پوری پاکستان کی اسمبلیوں میں الحمدللہ مولانا وہ خط ہم نے بھیج دیا ہے۔ سائیں ناصر شاہ صاحب کو ہم نے دیا سندھ اسمبلی کے لیے اور وہ گیا ہے اس کے پاس، پنجاب اور سرحد اور بلوچستان اسمبلیوں میں وہ خط بھیجا، ابھی پچھلے دنوں ہم نے بھیجا، اور قومی اسمبلی کے اندر شمون ہاشمی صاحب جو بلڈنگ کے ڈائریکٹر ہیں ان کے ذریعے سے ہم نے وہ خط وہاں پر پہنچوایا ہے۔ مولا علی کا خط جس میں مولا لکھتے ہیں کہ ایک گورنر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، سن کر آپ کو تعجب ہوگا اور شاید نہ بھی ہو، اس پورے خط میں مولا نے معاشرے کے 9 حصے بنائے ہیں، معاشرے کو 9 حصوں میں تقسیم کیا ہے، سماج کے 9 طبقے علی نے بنائے ہیں، اور پھر ہر طبقے کا مزاج بتایا ہے، اور گورنر سے کہا ہے کہ جب تک تم ان طبقوں کے مزاجوں کو نہیں سمجھو گے، ان کی عادتوں کو نہیں سمجھو گے، مسئلوں کو حل نہیں کر پاؤ گے۔ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ علامہ عرفان حیدرآبادی جب کسی دورے پر گئے تو راجیو گاندھی سے ملاقات ہوئی، ان سے انہوں نے پوچھا، عرفان صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ 100 سے زیادہ مذہب تو ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، ہر گلی کے اندر ایک دین پایا جاتا ہے، آپ اتنے زیادہ مذہبوں کے ملک میں ملک چلا کیسے رہے، کیسے ملک چل رہا ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے جب بہت پریشان ہوتا ہوں نا تو علی کی لکھی ہوئی تحریر سے مجھے جواب مل جاتا ہے۔ مولا علی کے کلام کو ان مثالوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کیا کروں کہ ہمارا معاشرہ حوصلہ پاتا ہے جب یہ سنتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مولا نے اس خط میں، چاہیں تھوڑی سی بات کروں، مولا نے اس خط میں معاشرے کے 9 حصے بیان فرمائے کہ معاشرے کے 9 طبقے، پھر ان کے مزاجوں کو بیان کیا،
نہیں جانا چاہ رہا اس موضوع پہ، پورے کم سے کم 5 مجلسوں کا مضمون ہے کہ جب مولا کے ایک جملے پہ غور کیا جائے. مگر جو میں بات اس وقت کرنا دل کر رہا ہے کہ کر دوں، اس پورے خط میں جو خود ناطق قرآن ہو، جو خود مجسم قرآن ہو، جو خود بولتا ہوا قرآن ہو، اس نے پورے خط میں ایک آیت سے بھی استفادہ نہیں کیا. میں اگر آیتیں نہیں پڑھوں نا ممبر پہ بیٹھ کے تو آپ ہی کہیں گے مولانا تقریر کر گئے مگر ان کو تو آیتیں بھی نہیں آتی، انہیں تو آیتیں بھی یاد نہیں ہیں. یعنی ہم اپنی تقریر کو مضبوط بنائیں قرآن پڑھ کر. جو خود مجسم قرآن ہو، اس علی نے اپنے خط میں ایک آیت بھی نہیں لکھی، ایک نبی کی حدیث بھی نہیں لکھی. کیوں مولا نے ایسا کیا کہ قرآن اور حدیث سے اس خط کو نہیں لکھا؟ اس لیے نہیں لکھا کہ اگر علی نے قرآن اور حدیث سے خط لکھا ہوتا تو ہندو کہتا یہ مسلمانوں کے لیے ہے، عیسائی کہتا یہ مسلمانوں کے لیے ہے. علی نے ایسا خط لکھا ہے کہ ہر ایک کہتا نظر آئے علی 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 علی. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. مسلمان نہیں کر. مسلمان اس جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلے ہیں یا چوتھے. میری ساری طاقت اس میں لگتی ہے کہ علی پہلے، سنی کا سارا زور لگتا ہے کہ چوتھے ہیں، اور عیسائی کہہ رہا ہے کہ سب کچھ علی ہے. یہودی کہہ رہا ہے سب کچھ علی ہے، ہندو کہہ رہا ہے سب کچھ علی ہے. میں نے ایک ہندو پروفیسر کا مقالہ پڑھا جس میں وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ایک غیر مسلم طالب علم نے کہا کہ قرآن کا پرانا دعویٰ ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم شکی ہو، گمان کرتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر قرآن جیسا یہ کلام لے آؤ. 114 سورے ہیں، کوئی ایک سورہ لکھ کر لے آؤ. تو استاد ہم سارے غیر مسلم جمع ہو جاتے ہیں اور قرآن کے 114 سوروں میں سے کسی ایک سورے کی طرح کا ایک سورہ لکھ لیتے ہیں تاکہ قرآن ہارے اور ہم جیتے، مسلمان ہارے اور غیر مسلم جیت جائیں. تو پروفیسر گنگوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگرد کو ڈانٹتے ہوئے کہا خبردار آئندہ ایسا قرآن کے بارے میں سوچنا نہیں. قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب ہے؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی کی رسالت پہ گواہ اللہ کے بعد علی ہے. علی مولا نے اپنے علم سے بنوایا ہے کہ جسے علی رسول کہے وہی تو رسول ہے. جس کا کلمہ علی پڑھے وہ گواہ رسول بننے کا حق رکھتا ہے کہ جس کو اتنی عظمتوں سے اللہ نے سجا کے بھیجا ہو وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ. تو اللہ گواہ رسول اور نبی کی رسالت پر رسول اللہ کی رسالت پر علی گواہ رسول. اور گواہی کے لیے مجھے اندازہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے. بلند تر صلوات نبی. مرحومہ کی مغفرت کے لیے صلوات. اس سے بہتر بلند صلوات. کچھ دیر اور آپ سے توجہ چاہوں گا. اللہ نبی کی رسالت پر خود گواہ اور وہ جس کے پاس تمام آسمانی کتابوں کا علم. تورات کا عالم علی، انجیل کا عالم علی، زبور کا عالم علی اور قرآن کا عالم علی. میں نے ان علماء سے سنا ہے، اپنے استادوں سے سنا ہے کہ یہاں کیونکہ الف لام کتاب پہ لگا ہوا ہے تو ہر کتاب شامل ہے. یعنی علی مولا انجیل، زبور، قرآن، تورات ساری کتابوں کے عالم. لہذا فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے
مجھے قاضی بنا کر بٹھا دیا جائے، لفتح تو اہل تورات بے توراتے، میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، تھکے نہیں ہیں آپ حضرات، انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا، اور تورات زبور انجیل قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا۔ کسی نے مولا علی کے علاوہ، تھکے نہیں ہے نا، کسی نے مولا علی کے علاوہ دعویٰ ہی نہیں کیا، جو چاہو پوچھو علی جواب دے گا، سوائے بعد از نبی اگر کوئی اس عظمت کا حامل ہے جس نے خود کہا ہو پوچھو، سلونی پوچھو، جو پوچھو گے علی تمہیں جواب دے گا۔ اور لوگوں نے پوچھا اور علی نے جواب دیا، اور کبھی کبھی کوڑتے تھے، کبھی کبھی تکلیف میں آتے تھے اور کہتے تھے وہ لوگ کہاں ہیں جو مجھ سے وہ پوچھیں جو میں بتانا چاہتا ہوں، کاش وہ لوگ ہوتے جو مجھ سے وہ باتیں پوچھتے کہ جس سے معاشرہ چمک جائے، معاشرہ ترقی کرے۔ فرماتے ہیں مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ آپ نے استاد لال جنو تشریف فرمایا، اساتذہ تشریف فرمایا، آپ نے یہ مولا کا فرمان، مولا علی کا فرمان استادوں کی تعظیم میں سنایا نا، من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ ہم یہ والا قول استادوں کی تعریف میں بیان کرتے ہیں نا کہ استاد کا مقام یہ ہے جو کچھ پڑھائے اس کے غلام بن جاؤ۔ مولا علی فرما رہے من علمنی حرفا، جس نے ایک حرف بھی مجھے پڑھایا، فقط صیرنی عبدا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ عزیزو، نقطن صاحب نے تو ایک اور جلوہ بھی دکھا دیا۔ نقطن صاحب فرماتے جہاں یہ قول اساتذہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، وہاں علی کا دعویٰ بھی تو ہے، کوئی ہے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے۔ کوئی آئے مجھے ایک حرف تو پڑھائے، جسے خود مصطفیٰ نے پڑھایا۔ کائنات میں مولا علی کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا۔ کیا کریں آپ، مولا کے فضائل پڑھ رہا ہوں بھائی، اور وہ بھی کوٹی جی میں فضائل پڑھے جا رہے ہیں تو خاموشی سے تو بیان نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ زقا زقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ پرندہ اپنے بچے کو وہی کھلاتا ہے جو کھا کے آتا ہے۔ اللہ سے لیتے تھے، مرتضیٰ کو دیتے تھے۔ ارے مسلمانوں، جو تم اپنے آپ کو نبی جیسا اور نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، مجھے ایک بات کا جواب دو، جو علی جیسے کے لیے واسطہ فیض بنے اسے مصطفیٰ کہا جائے۔ اللہ سے علم لے لے کر علی کو دینے والا تھا، وہاں سے لیتے رہے اور یہاں دیتے رہے۔ جی، اس لیے مولا علی کی بات زیادہ ہونی چاہیے کہ جس کا چھوٹا غلام علی ہو وہ مصطفیٰ کتنا بڑا آقا ہوگا۔ علی مولا نے نبی کی عظمت اتنی روشن کر دی، ناموں سے مصطفیٰ کو اتنا روشن کر دیا، فرمایا انا عبد من عباد محمد، انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں چھوٹا غلام ہوں۔ جس کا چھوٹا غلام علی ہو اس کے بارے میں کوئی یہ سوچے گا وہ ہم جیسے ہیں؟ جی، توہین کی حد ہوتی ہے۔ آج تم ریلیاں نکالو، آج تم جلسے کرو، آج تم احتجاج کرو، اسمبلیوں میں چیخ پکار کرو کہ ناموس سے مصطفیٰ، ناموس سے مصطفیٰ، پہلے اپنی تو اصلاح کرو۔ جو اتنا بڑا طبقہ کہتا ہوں نبی ہم جیسے ہیں، جن کی کتابیں بھری بھی ہوں کہ معاذ اللہ نبی نے ایسا کیا اور ویسا کیا، پہلے تو اپنے گھر سے اصلاح کرو۔ وہ خبیث جن کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں، جو کارٹون بناتے ہیں اور خاکے بناتے ہیں، انہیں موقع کس نے دیا؟ انہیں یہ جرأت کس نے دی؟ انہیں بدتمیز کس نے بنایا؟ مسلمانوں کی کتابوں نے بنایا۔ میں اگر ابھی بتانا شروع کر دوں کہ کس کس کتاب میں نبی کی کہاں کہاں توہین لکھی بھی ہے، اور وہ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے اور توہینوں سے بھری ہوئی ہے، تو مسئلہ اگر ناموس مصطفیٰ کا حل ہوگا
میں ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اگر ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ حل ہوگا تو اہل بیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ جنہوں نے عظمت مصطفیٰ کی خاطر قربانیاں دی۔ میرا بھائی ابھی رضا عباس شاہ ابھی جویا شاہ صاحب کے 2 مصرے پڑھ رہے تھے نا آپ سرائکی میں، جا کے غلام نبی جو ہے انہی کے 2 مصرے آپ پڑھ رہے تھے نا کہ جناب زینب فرما رہی تھی یا اللہ آگے ایک تنگ موڑ ہے، یا اللہ میں زینب ہوں اور آگے ایک تنگ موڑ ہے، مگر یہ زینب اس تنگ موڑ سے گزرے گی کیونکہ تیرا دین مجھے بچانا ہے۔ نبی کے گھر والوں نے، نبی کے بچوں نے، نبی کے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ محمد رسول اللہ بچے، تاکہ لا الہ الا اللہ بچ جائے، تاکہ نبی کی عظمت اور ناموس محفوظ رہ جائے۔ ہم تو 1400 سال سے مجلس ہی ناموس مصطفیٰ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ مجلس کیوں ہے؟ مجلس ہے اس لیے کہ ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ تم جنہیں کوفہ اور بازار میں لائے ہو وہ نبی کی بیٹی نہیں تھی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں غلط ہو گئی۔ 2 دن پہلے جناب زینب کی شہادت کی تاریخ گزری ہے، اور عجیب بات ہے جس دن شام میں زلزلہ آیا ہے وہ جناب زینب کی شہادت کی تاریخ تھی۔ 15 رجب، ابھی 2 دن پہلے پورا شام اور ترکی اور لبنان ہل رہا تھا، مگر جناب زینب کے روزے کی ایک اینٹ بھی نہیں گری۔ کیا معلوم کہ پورا روزہ بھی نوحہ پڑھ رہا ہو۔ البتہ یہ اللہ کے فطریات کے مسائل ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے جو میں نے بیان کیا۔ ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ زلزلہ آئے اور مسجد گر جائے، اس لیے کہ جب مکے میں سیلاب آتا ہے تو اللہ کا گھر بھی ڈوب جاتا ہے، پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے نا۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے جو میں نے بات کی، مگر میں نے تو ایک اشارہ دیا کہ چلیے کچھ دیر کے لیے شام چلتے ہیں۔ ایک ماں کی مجلس ہے، ترہیم ہے، چلیے شام چلیں۔ قافلہ شام پہنچ رہا ہے، علی کی بیٹیوں کا قافلہ، حسین کی بچیوں کا قافلہ۔ میں 3 سال پہلے جب جناب زینب اور بی بی سکینہ کو سلام کرنے گیا نا شام، تو ہم اترے تھے بیروت میں اور پھر بالابک کے ذریعے سے لبنان کے بارڈر سے شام کی سرحد سے داخل ہوئے۔ تو جب ہم سرحدی شہر بالابک پہنچے نا تو مجھے کسی نے کہا یہاں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار۔ تو ہم گئے مزار پر، اور وہ جگہ بھی وہاں اس بارڈر کے شہر میں موجود ہے جہاں بیویوں کا قافلہ رکا تھا۔ 1400 سال پرانی وہ آثار موجود ہیں جہاں اسیروں کو بٹھایا گیا تھا۔ راس الحسین کے نام سے ایک مسجد آج وہاں بن گئی ہے جہاں امام حسین کا کٹا ہوا سر رکھا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو اسی کے قریب تھوڑا سا آگے جا کے 2 بیویوں کے مزار ہیں۔ ایک امام حسین کی 9 سالہ بچی تھی اور ایک امام حسین کی 14 سالہ بیٹی تھی۔ جب میں مزار شان سے بنا رہے ہیں، چاہنے والے پیسہ خرچ کرتے ہیں دنیا میں، آپ جیسے ہم لوگ کو اپنا حصہ ڈالتے ہیں، عوام کے پیسے سے، عزاداروں اور چاہنے والوں کے پیسے سے مزار بن رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ 9 سال والی بچی کے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ 14 سال والی بیٹی امام حسین کی کیسے یہاں دفنائی گئی؟ تو مجھے جو بات بیان کی گئی، مجھے آپ بھی بیان کرنے جا رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہاں ہسٹری لکھی ہوئی تھی کہ جو 9 سالہ بچی تھی نا اس پہ اونٹ نے پیر رکھے، وہ سواری سے گری، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، وہ سواری سے گری اور ان پر ایک اونٹ نے پیر رکھ دیا تھا، اور اس بچی کو پھر یہیں دفنا کر قافلہ آگے چلا گیا۔ اور جو 14 سالہ بچی تھی، جب بھی قافلہ گزرنے لگا تو تماشا دیکھنے والوں نے پتھر مارے، اور پتھر ایک اس بیوی کی پیشانی پہ آگے لگا۔ بہت چاہا کہ خون رک جائے مگر خون نہیں رکا۔
نبی زادی کو یہیں دفنا کے چلے گئے۔ اب میں رونے والوں سے سوال کروں، نبی کی اولاد کہاں کہاں دفنائی گئی ہے؟ ہم جہاں جہاں سے گزرتے ہیں ہمیں بچوں کی خبریں ملتی ہیں، ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی خبریں ملتی ہیں، یہ اونٹوں سے گرتے تھے، قافلہ بڑھا دیا جاتا تھا، ماں گرا ہوا جنازہ دیکھ دیکھ کے روتی رہتی تھی۔ اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ اونٹ روک دیا جائے اور ماں اونٹ سے اتر کر اپنے بچے کو گود میں لے لے اور اس کے جنازے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دے۔ نبی زادے اونٹوں سے بچے گرتے رہے، قافلہ آگے جاتا رہا۔ یہ قافلہ جب شام پہنچا نا، حضرتوں میں ایک جملہ کہہ کر ایک بات کہنا چاہوں گا، بعض اوقات مصائب پڑھنے کے لیے طویل گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، بعض اوقات ایک جملہ بھی رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر نکلا تو ایک عزادار نے مجھے روکتے ہوئے کہا، مولانا آج آپ نے مصائب کم پڑھے۔ تو میں نے کہا کیا یہ کم مصائب ہیں کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ میں نے ابھی تو بیان کیا کہ امام حسین کو گھوڑے سے گرا دیا۔ جب مختار ثقفی نے پوچھا نا کہ تم نے کربلا میں کیا کیا تھا، تو اس نے ایک شخص نے بیان کیا کہ ہم حسین کو گھوڑے سے گرانا چاہتے تھے۔ حسین اتنے حوصلے والے تھے کہ اتنے زخم کھانے کے بعد گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے، تو کہتا ہے میں نے حسین کے سینے پہ تیر مارا، اور تیر وہ تھا جو حسین کی کمر سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے بعد حسین سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا اور اپنے گھوڑے سے کہا مجھے زمین پر اتار دے، میں بیٹھ نہیں پا رہا ہوں۔ دشمن تو امام حسین کو گرا رہا تھا اور حسین گر گئے۔ عزادارو کبھی سوچیں، کبھی تصور میں جائیں، اگر ابھی میرا کوئی بڑا، اگر ابھی میں اس ممبر سے گر جاؤں تو یہاں سے جوان سہارا دے گا، وہاں سے میرے عزیز بزرگ سہارا دیں گے، کہیں گے مولانا کیا ہو گیا، چوٹ تو نہیں لگی، کیا ہو گیا تھا؟ میرے ماں باپ، میری نسلیں، میرے آبا و اجداد حسین کی جوتیوں پہ قربان، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اگر آج گر جائیں تو ہمارے سہارا دینے والے آگے بڑھتے ہیں، نبی زیادہ گرایا جا رہا ہے کہ کسی طرح حسین کو گرا دو۔ اسی طرح حرم جناب امام حسین میں آیت اللہ شیرازی صاحب فتوائے تحریم تمباکو، وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں رونے کو دو، تم اتنے سخت جملے کہہ رہے ہو اور ہمیں رونے کا تم موقع نہیں دے رہے، ایک ایک جملہ ٹھہر ٹھہر کے بیان کرو تاکہ ہماری آنکھوں میں آنسو تو آ جائے۔ وہ ذاکر بیان کرتے کرتے جب اس جملے پر پہنچا نا تو ایک جملہ جب بھی بیان کرتا ہوں تو چیخ مار کے روئے اور 3 گھنٹے بے ہوش رہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ شام کے دربار میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مستقلہ بچھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر دربار میں جناب زینب کو لایا گیا، جو بیوی اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہو، جو بیوی اپنے چچاؤں کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہو، وہ بیوی شام غریبہ میں بغیر چادر کے نماز کیسے پڑھ رہی؟ وہ جو نماز مغرب جناب زینب نے پڑھی ہے نا، جب کہا ہوگا نا اللہ اکبر تو اس وقت سوچا ہوگا یا اللہ زینب کی یہ نماز قبول کر جناب زینب کے القاب میں بس 5-8 منٹ مجھے اور اجازت دے دیں، 2-4 منٹ اور اجازت دے دیں۔ جناب زینب کے القاب میں ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی عقل مند ترین خاتون، بنی ہاشم کی عقل مند ترین خاتون جناب زینب کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، عاقلہ بنی ہاشم نہیں، عقیلہ بنی ہاشم۔ میں خدا نہ خواستہ اگر اپنے 4 عزیزوں کے جنازے دیکھ لوں تو میرا دماغ کام نہیں کرے گا، کوئی مجھ سے بات کرے گا تو میں کہوں گا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے۔ ہم اگر 3-4 مصیبتیں دیکھیں تو ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ زینب بی بی نے 72 لاشیں اور پھر علی اکبر کا لاشا دیکھا، عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے،
اپنے بھائی حسین پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے، جناب سکینہ کو لگتا ہوا تماچا دیکھا، بیویوں کے سروں سے اترتی ہوئی چادریں دیکھی، پھر بھی امام سجاد سے فرما رہی ہیں بتاؤ ہم جل کر مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر چلے جائیں؟ اخیلا بنی ہاشم، مجلس ہو گئی میرے عزیزوں، بس آخری جملہ سن لیجئے۔ جب بی بی کو دربار میں لایا گیا نا تو آوازیں دی گئی کہ علی کی بیٹی زینب آئی ہے، اسے بولنے کا موقع دیا جائے، حسین کی بہن زینب کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں فرمایا یا یزید کد قیدت وجہت شہدت فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب، اے یزید جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، تو ہم سے وہ شرف نہیں چھین سکتا جو اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے دیا، تو ہمیں عزیز بنا سکتا ہے، تو ہمارے ہاتھوں میں رسی ڈال سکتا ہے، تو ہمارے بچوں کو مار سکتا ہے، مگر اہل بیت کو جو اللہ نے شرف عطا کیا ہے، جو عظمت عطا کی ہے، وہ تو ہم سے نہیں چھین سکتا۔ یزید کہنے لگا اے علی کی بیٹی بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ میں مجلس مکمل کر رہا ہوں، گریہ ہو گیا، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا۔ یزید کہتا ہے اے علی کی بیٹی ہے، حسین کی بہن، سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ شاید یہ سوچ رہا ہو بی بی علی اکبر کا ذکر کریں گی، بی بی عباس کا تذکرہ کریں گی، بی بی اپنے بھائی حسین کی یاد میں آ جائیں گی۔ کہنے لگا بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ جناب زینب نے بابا کے لہجے میں فرمایا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہے ہیں۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں نبی زادی، مردوں کے درمیان اسیر لائی جائے اور وہ زینب بہت یزید سے بات کرے۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔